الحمدللہ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہاں ایک قرآن مقدس دا شوق گن کے آئے ہیں دور درازوں سفر کر کے انہاں دی ہون دستار ہو سی اس تو بعد انہاں دا آخری سبق ہو سی میں جیوے نا چاہتا ویسا اور ساتھی اپنی اسے دے مطابق نا دے مطابق علاقے دے مطابق آنے ویسے سب تو پہلے حضرت مولانا قاری عبدالوہاب صاحب ماشاءاللہ تحصیل کبیر والا ضلع خانے والدہ ہے انہوں نے تعلق ماشاءاللہ اے وہ لڑکا ہے جس نے استاد محترم حضرت مولانا عمر حیات دیلوی صاحب امیر صاحب کن ابتدائی سبق بچا کے انہوں دا اتنا آخری سال یعنی مشکات سال ہے آخری سال انہوں دا باقی رہنا بھی ہے حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب تحصیل کبیر والا ضلع خانوال اور دوسرا لڑکا حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب والد حق نواز تحصیل کبیر والا ضلع خانوال اے لڑکا بھی ماشاءاللہ انہوں دا بھی آخری سال رہ گئے دور حدیث اگلا سال انہوں نے بھی الحمدللہ استادہ تو کن ابتدا تو چاہ کے یعنی 7 سال انہوں نے استاد صاحب کا علم حاصل کی ہے اور تیسرا لڑکا حضرت مولانا قاری عبدالماجد صاحب والد لیاقت علی تحصیل کبیر والا ضلع خانوال بھائی وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے یعنی کہ حق بات کی کوشش کی تھی اور اس نے مطابق چلے ہل اور عمل کیتا ہے دعا کرو جنہوں نے علم حاصل کیتا قرآن مقدس دا اللہ پاک انہوں توفیق دے کہ اگھا ون کے ایک کام کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلغو انی ولو آیا ایک آیت دی بھی سمجھ آ جاوے تو اس کے کیا ہے آگے بچاؤ نمبر 4 حضرت مولانا سیف اللہ خالد والد فیض الرحمان تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ ماشاءاللہ انہوں نے دور تفسیر القرآن استاد صاحب کرن پڑھے حضرت مولانا محمد اسحاق والد عاشق حسین تحصیل علی پور ضلع مظفرگڑھ حضرت مولانا غلام مرتضی والد عبدالجبار تحصیل پیر دادم خان ضلع جہلم حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب والد محمد صدیق تحصیل کروڑ پنکا ضلع لودھرا حضرت مولانا عبدالحماد والد عبداللہ تحصیل جلال پور ضلع ملتان حضرت مولانا محمد عطاءاللہ والد محمد ظفر ضلع ملتان حضرت مولانا محمد زاہد اقبال توحیدی والد عبدالعزیز ضلع ڈیرہ غازی خان مولوی عبدالباسط توحیدی والد منظور حسین تحصیل علی پور
ضلع مظفر گڑھ، مولانا محمد یونس والد غلام حیدر ضلع ڈیرہ غازی خان، حضرت مولانا قاری محمد سلیمان حنفی صاحب والد انعام اللہ تحصیل ضلع بہاول نگر، مولانا محمد محسن صاحب والد محمد باشیر تحصیل بھلوال ضلع سرگودا، حضرت مولانا محمد آصف والد عبداللطیف تحصیل کلوکوٹ ضلع بکھر، حضرت مولانا محمد عبداللہ والد الہی بخش تحصیل دریا خان ضلع بکھر، مولوی عابد علی والد ملک جموں تحصیل دریا خان ضلع بکھر، محمد حسن معاویہ والد اللہ دیتا تحصیل دریا خان ضلع بکھر، ماشاءاللہ بالی برادری کا تعلق رکھتے ملک برادری سارے الحمدللہ اس یونین دے ناظم صاحب بھی عبد الرحیم عرف بلو دے نام تے مشروع بھی ماشاءاللہ تشریف گنے استاد صاحب دی دعوت تے، مولوی قاری حبیب اللہ والد الہی بخش تحصیل دریا خان ضلع بکھر، مولانا افتخار احمد والد محمد امین تحصیل دریا خان ضلع بکھر، مولانا محمد عثمان شاکر والد محمد اسحاق تحصیل کبیر والا ضلع خانوال، مولانا کلیم اللہ والد غلام مصطفیٰ تحصیل کبیر والا ضلع خانوال، مولانا محمد منیر والد غلام فرید تحصیل علی پور ضلع مظفر گڑھ، مولوی مار محمد سفیان والد ضیاء اللہ تحصیل کبیر والا ضلع خانوال، اور باقی یہ 5 لڑکے جنہوں نے حفظ بھی کیا اور دورہ تفسیر بھی استاد صاحب کون پڑھا، قاری نصر اللہ والد عبداللہ تحصیل جلال پور ضلع ملتان، حافظ محمد معاویہ معاذ حافظ محمد معاذ والد مار محمد ظفر
تحصیل کبیر والا ضلع خانوال۔ حافظ عبد الحنان والد مار حیات تحصیل کبیر والا ضلع خانوال۔ حافظ محمد سلیمان والد مار عبد الخالق تحصیل کبیر والا ضلع خانوال۔ حافظ محمد یونس والد عبد الحلیم تحصیل ضلع ملتان۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ استاد صاحب شگرد ملتانی حضرت مولانا عمر ریاض دیروی جو کہ ساری جماعت مرکزی شاطمین و سنت امیر کل پاکستان ہیں، الحمدللہ نائب امیر اور کل پاکستان حضرت مولانا علامہ ابن علامہ نعیم اللہ خان صاحب بھی سٹیج پہ موجود ہیں۔ اب بلا تاخیر استادہ دے سبق دے شروع کرن تو ایک چھوٹی دی درخواست کرے سا، میری اپنی ایک ذاتی خواہش ہے بھائی، ویسے تا انسان دے کئی کاروبار ہونے دنیا کے، مصیبتاں بھی آنی ہیں، تکلیفاں بھی آنی ہیں، خوشیاں بھی ہونی ہیں، غمیاں بھی ہونی ہیں۔ خوشیاں تے بھی اخراجات ہو جانے، خرچے ہو گئے، غمیاں تے مثال ہے کسی دا مریض کوئی بن جاوے، لکھاں دے حساب میں خرچے ہو گئے۔ لیکن آج میں ایک چھوٹی سی درخواست کرے تھا تساں بھائی جڑے تھا موجود بیٹھے ہو، جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جدو ہی کوئی تعاون اور امداد کرنی ہے نیکی دی معاملے دی تقوی دی بنا دے، اچھائی دے معاملے، اور غلط کام تے قدامی تعاون گناہ دے ایسے شرک دے بدعات دے اندر کوئی تعاون نہیں کرنا۔ میں ایک چھوٹی دینی درخواست کرے سا کہ الحمدللہ تمہیں دے دے پہ ہو ایک کم الحمدللہ یہ چند مہینہ دے اندر ہوئے، یہ بہت بڑا مرکز ہے، خوش قسمت ہے انہاں اس علاقے والے لوگاں واسطے، خاص طور پہ مار برادری واسطے کہ اتنا بڑا مرکز انہاں واسطے آباد ہونا، اور کم از کم 50-45 بچے ہی لیتا جلے ماشاءاللہ مسافر رانے تعلیم ہوتی انہوں نے، اور اتنے سب تو دیکھو جیری قدر لی چیزیں دین والی چیز ہے، تعلیم دین والی۔ باقی ماشاءاللہ کافی سارا کام ہویا کھڑوتا ہے، ایک سامنے دے دے پہ چھپر ہی کھڑوتا ہے سارا اس مرکز واسطے۔ اے نہیں ایسا دے کہ پھرانا بندہ اتنا دیوے، جتنا کوئی بڑھ چڑھ کے خاص طور پہ جنہیں علاقے والے ہو یا باہر علاقے والے ہو، دین کا کام ہے، اپنا فائدہ نیکی ہے، اچھائی ہے۔ جیرے جیرے ساتھی اتھا بیٹھے ہو برائے کرم کوئی 1000 پڑھتا ہے، 500 پڑھتا ہے، 2000 پڑھتا ہے، جیرے موجود بنا کر نہیں بے شک آج نہیں کل بعد ہی تعاون کر دیوائے ماشاءاللہ جلدی جلد اٹھو، بے شک بھاویں 4 روپائی کرنے پویں کوئی بندہ خالی نہیں ہونا چاہیے، یہ دین واسطے ہے۔ ایک دیکھو جیرے بچے تھا تعلیم حاصل کرے سن الحمدللہ تساں دے ایسا لوگاں جیرے تعاون کی دوزی سادے واسطے صدقہ جاریہ ہے۔ دنیا دے وچ بندہ کئی پیسے خرچے کر لیندے، صرف شہر بازار تک ویندے تک ہزاراں دے حساب میں پیسے سارے اخراجات ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بھائی جزاک اللہ، شاباش شاباش بھائی، کوئی ساتھی اس اجر کر اس ثواب کر کوئی محروم نہ بنجے، بے شک 10 روپے بھی دے کے جاوے۔
یہ چیز ہے جی. دیکھو نا ایر مہینہ بھی بڑیاں شان والا جس دے اندر ہیک نیکی کرے سو اللہ کریم اس دے بدلے لکھاں نیکیاں دا بدلہ دے سی. اتنی دی فضیلت اور مقام. استاد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے ہوندے کہ اے لاکھی رمضان ہی نے. شابت بھائی ماشاءاللہ جزاک اللہ. کوئی راندہ تا نہیں بھائی؟ چلو ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے جنہیں ساتھیاں دیتے. اور مزید بھی اساں اہل علاقے آنا کوئی درخواست کرے سو کہ اس ادارے نال جڑ کے رہو، تعاون کر کے رہو، تاکہ تھوڑے علاقے والے بچے اور باہر والے بچے بھی جیرے تعلیم حاصل کریں تھوڑے واسطے بھی ایک صدقہ جاری ہے. اور جنہاں لوگاں نے اس ادارے کے اندر کوشش کیتی ہے، محنت کیتی ہے، چاہے جس قسم دا بھی ہے، جانی ہے، مالی ہے، اللہ کریم اس دا منظور و مقبول فرمائے اور آخرت واسطے اجر عظیم بنائے، تاکہ اندہ اللہ کریم بڑا بدلہ دے قیامت علی. آخر دعوی الحمدللہ رب العالمین. اب بھائی تھارے سامنے آخری سبق امیر محترم پیکر اخلاق مناظر اسلام شگرد ملتانی و نعمانی استادی مکرم حضرت مولانا کل انشاءاللہ ڈنگیاں پلنا تے انشاءاللہ امیر محترم مناظر اسلام حضرت مولانا عمر حیات دیلوی صاحب دا درس قرآن ہو سی اور اتھے افطاری دا بھی انتظام ہے. سارے ساتھی علاقے والے تشریف بھی نہ جائیں. اثر دی نماز تو فوراً بعد انشاءاللہ کل اتھاں بیان شروع ہو گئے سی. اور باقی جیرے سنگی بات تو آئے ہو یا علاقے والے اتھا افطار کا بھی انتظام ہے اور کھانے کا بھی انتظام ہے. سارے ساتھی افطاری کر کے کھانا کھا کے تے نماز با جماعت پڑھ کے ہو جانا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وطب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اللہ کے نام کے ساتھ مدد مانگتے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. تبت یدا برباد ہو گئے دونوں ہاتھ ابی لہب ابو لہب کے وَتَبْ اور خود بھی برباد ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ ما اغنا نہ کام آیا عنہ اس سے مالہ اس کا مال وما کسب اور نہ وہ چیز جو اس نے کمائی. سیصلا ان قریب داخل ہوگا وہ نارا آگ کو ذات لہب جو شعلوں والی ہے. وامرأتہ
اور بیوی ابو لہب کی حمالۃ الحطب جو اٹھانے والی تھی لکڑیوں کو، فی جیدہا اس کی گردن میں حبل رسی ہے، من مسادہ بٹی ہوئی یا مونج کی۔ سورۃ اللام، تبت یدا، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مدد مانگتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کا ایک معنی جو مشہور کتابوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ معنی بھی ٹھیک ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اور علماء جانتے ہیں بسم اللہ کا جو ہم نے معنی کیا، ہم مدد مانگتے ہیں اللہ کے نام سے، یہ معنی اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہے، کیونکہ گریمر کے لحاظ سے بسم اللہ جار مجرور یہ متعلق ہوا استعینوا کے، ہم امداد نستعینوا کے، ہم امداد طلب کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والوں ہے۔ اصل یہ شروع قرآن مقدس کے اندر جو بسم اللہ ہے یہ مشرکین کے رد میں آئی ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ جب بھی کوئی کام شروع کرتا وہ کہتا بسم عزا، بسم لات، بسم منات، بسم حبل، میں اپنے لات بابے کے نام سے شروع کرتا ہوں، اپنے منات کے نام سے کام شروع کرتا ہوں، اپنے حبل کے نام سے کام شروع کرتا ہوں۔ اللہ نے مسلمانوں کو سکھا دیا کہ اے مسلمانوں، ایک اللہ کو ماننے والوں تم کہو ہم اپنے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ شروع میں ہی تردید کی گئی ہے مشرکین کی کہ جو غیر اللہ کا پجاری ہوتا ہے اس کی نظریں نیچی ہوتی ہے، مٹی کے ڈھیروں کے اوپر، درختوں کے اوپر، مزاروں کے اوپر وہ اپنے بابوں اور پیروں کا سہارا لیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں تمہارا زندہ خدا ہوں جس نے تمہیں ایک گندے قطرے پانی سے خون میں چینج کیا ہے، اور 10 ماہ تمہاری ماں کے اندر میں نے پالا ہے پھر تمہیں دنیا کے اوپر لے آیا۔ تم بول نہیں سکتے تھے، میں نے بولنے کی آپ کو قوت عطا کی، حتیٰ کہ چلتے چلتے میں نے جوانی دی ہے۔ تو اب اس طرح چاہیے کہ تم عبادت کرو تو صرف میری مدد مانگو، تب بھی صرف مجھ ہی سے۔ اس لیے اگر یہی مفہوم بسم اللہ کا ہم چھیڑ جائیں تو انشاءاللہ مجھے اللہ کے اوپر اتنی امید ہے کہ ہم دن رات اسی کے اوپر چلتے رہے تب بھی اس کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم مدد مانگتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور اس سورت لام سے پہلے سورت نصر ہے، اور سورت نصر سے پہلے سورت الکافرون ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرا پیغمبر کافی عرصہ گزر گیا ہے تبلیغ کرتے کرتے، آج اعلان لگا یا ایھا الکافرون، آ بے دینوں، آ غیر مسلموں، آ غیر اللہ کو پجارنے والے ہو، غیر اللہ سے مددیں مانگنے والے ہو، غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے والے ہو، غیر اللہ کو اپنی عزت اور ذلت کا مالک سمجھنے والے ہو، غیر اللہ کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں دینے والے سمجھنے والے ہو، آج سن لو میں محمد رسول اللہ کا اعلان، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے قرآن، میں کر رہا ہوں یہ اعلان
خود اللہ نے مجھے کہہ دیا یا ایھا الکافرون، او کافروں آج بات سنو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے، میں ان کے ناموں کی نظر و نیاز نہیں دیتا جن کے ناموں کی تم نظر و نیاز دیتے ہو، میں ان کو مشکل کشا نہیں سمجھتا جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، میں ان کو حاجت روا نہیں سمجھتا جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو، میں ان کو بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں سمجھتا جن کو تم سمجھتے ہو، میں ان کو موت حیات کا مالک نہیں سمجھتا جن کو تم سمجھتے ہو، وہ بے جان ہے، ان کے اندر روح بھی نہیں ہے، جو اپنی جان کے مالک نہیں وہ میرے اختیار کے مالک ہی نہیں ہو سکتے، اس لیے سن لو آج میں اعلان کر رہا ہوں یا ایھا الکافرون، او بے دینو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں نے اب تک عبادت کی ہے نہ میں آئندہ عبادت کروں گا۔ علماء جانتے ہیں سیرے کے اعتبار سے لا اعبدو، میں نہ اب عبادت کی، نہ میں نے عبادت کی ہے، لا اعبدو، نہ میں عبادت کروں گا، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ عبادت تین قسم کے اوپر، قولی عبادت، فعلی عبادت، مالی عبادت، اگر میری زبان سے ما فوق الاسباب تعریفیں سنو گے تو بھی اسی کی، اگر میرے وجود سے فعل صادر ہوگا عاجزانہ اور خشوع و خضوع والا، یہ رکوع سجود بھی میرے وجود سے صادر ہوگا تو صرف اسی کے لیے، اگر میں مال بھی دوں گا، دیگ بھی چڑھاؤں گا، اگر میں کوئی چیز بھی تقسیم کروں گا تو صرف اسی کے لیے، میں کسی کے لیے نہیں کرتا۔ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا، نہ اب کرتا، پہلے کرتا تھا نہ آئندہ کروں گا، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی خالص عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ حالانکہ یاد رکھیں ابو جہل عبادت اللہ کی کرتا تھا، عتبہ شیبہ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ابو جہل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ابو جہل بیت اللہ کی صفائی کیا کرتا تھا، خدا کے گھر کی صفائی کرنا اس سے بڑی عبادت کیا بنے گی؟ اور حاجیوں کو، آئے ہوئے مہمانوں کو اپنے ہاتھ سے ستو گھول گھول کے پلانا یہ بھی عبادت ہے، اور نیکی کی تلقین کرنا یہ بھی عبادت ہے، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے تم نے عبادت کی ہی نہیں، کیونکہ اللہ کو ایسی عبادت پسند ہی نہیں جو مکسنگ کے اندر ہو۔ عبادت کرنی ہے تو اکیلے اللہ کی کرو، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ کرو، نہ نبی کو شریک کرو، نہ ولی کو شریک کرو، نہ بزرگ کو شریک کرو، نہ نوری کو شریک کرو، نہ ناری کو شریک کرو، نہ ملائکہ کو شریک کرو، جب بھی ضرورت ہو پکار صرف ایک اللہ کی کرو اور کسی کو بھی ساتھ نہ پکارو۔ اس لیے میں آج اعلان کر رہا ہوں بھلا انتم عابدون، نہیں تم عبادت کرنے والے خالص، ما عابدو، جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، ولا انا عابدون ما عبدتم، اور جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ تمہارا رستہ علیحدہ، میرا الہ اور، تم نے اور الہ بنایا ہوا ہے، میرا مشکل کشا ایک ہے، تم نے ہزاروں مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، میرا حاجت روا ایک ہے، تم نے ہزاروں حاجت روا بنائے ہوئے ہیں، میری بگڑی بنانے والا صرف ایک اللہ ہے، تم نے ہزاروں کو بگڑیاں بنانے والا بنایا ہوا ہے، میری موت حیات کا مالک صرف ایک اللہ ہے، تم نے ہزاروں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا بنایا ہوا ہے، اس لیے میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا تمہارا رستہ اور میرا رستہ اور، میرا الہ ایک تمہارا الہ ہزار، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ولا انا عابدون ما عبدتم، اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا ما عبدتم جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما عبد، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے ما عبد جس کی میں محمد عبادت کرتا ہوں۔ اس لیے تم کافر ہو میں مسلمان ہوں، یا ایھا الکافرون، کافر کا معنی سمجھتے ہو نا؟ اگر آج میں کافر کا معنی بگاڑ جاؤں، کسی کے ڈر سے مجھے مار دیں گے، میری جان چلی جائے
میرا خون ہو جائے گا. خدا کی قسم ایک خون نہیں میری اولاد کا خون ہو جائے, میرے والدین ذبح ہو جائے, خاندان قربان ہو جائے, لیکن میں معنی میں خیانت نہیں کروں گا. جس کو قرآن کافر کہے گا وہ ڈیروی کافر ہی کہے گا. چاہے کوئی ہو, یاد رکھو. جانتا تھا بس ٹھیک ہے, کافی ٹائم بڑا تھوڑا. یاد رکھو, جا کر قرآن اٹھاؤ, میں ذمہ وار ہوں گا. میں یہاں رہنے والا ہوں, یہ مدرسہ بنایا ہے صرف تو قرآن و سنت کی خاطر, صرف قرآن و سنت کا دفاع کروں گا. خدا کی قسم جو خدا کے ساتھ شریک کروں گا اس کو بھی برداشت نہیں کروں گا. جو محمد پاک کی بے ادبی کرے گا اس کو بھی برداشت نہیں کروں گا. اور تمہیں بھی کہہ رہا ہوں, جا کر گھر قرآن اٹھا کے دیکھ لینا, ترجمے کا اٹھا لینا. اگر مانا کافرون کا کافر نہ ہو تو میرا خون تمہارے اوپر معاف ہوگا. اس لیے قرآن جس کو کافر کہے گا اس کو کافر کہنا پڑے گا. اگر میں اس کو کافر نہ کہوں تو خود کافر ہو جاؤں گا. اس لیے اللہ کا رسول کہہ رہے, تم کافر ہو میں مسلمان ہوں, تم بے ادب ہو میں با ادب ہوں, تم بے حیا ہو میں با حیا ہوں. میں جس کا کھاتا ہوں گیت بھی اسی کے گاتا ہوں. اس لیے اللہ نے مجھے کہہ دیا, او کافرو, تمہارا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے, تمہارے ساتھ میرے رشتے بھی نہیں ہے, تمہارے ساتھ میری قربانیاں بھی نہیں ہے, تمہارے ساتھ میرے نکاح بھی نہیں ہے. اوے کافرو, تمہارے ساتھ میرا تمہارا جنازہ بھی نہیں ہے. کہاں اللہ نے فرمایا, کل فرما دے میرا پیغمبر, کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اوے لوگوں, میں محمد کی کل ان صلاتی, میرا نمازہ, میرے رکوع, میرے قیام, میرا تشہد, میرا سجدہ للہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے. کل ان صلاتی و نسکی, میں محمد کی قربانیاں, چاہے مال کی قربانی ہو, چاہے مال کی قربانی ہو, چاہے اہل بیت کی قربانی ہو, اگر میں داد بھی شہید کرائے تو صرف للہ اللہ کی خاطر, سر پر زخم کھائے ہے تو تب بھی للہ اللہ کی خاطر. میری آنکھوں کے سامنے ظالموں نے میری معصوم بچیوں کے چہروں کے اوپر تھپڑ مارے ہیں, یہ بھی برداشت کی ہے تو رضا للہ, صرف اللہ کی خاطر. اگر میں مکہ چھوڑ کے مدینے چلا گیا ہوں تب بھی یہ ساری للہ, میرے میں اپنے اللہ کی خاطر. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, میں محمد کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جب تک کہ میری جان میں سا رہے گا صرف للہ اللہ ہی کے لیے ہوگا. اور مماتی, میں محمد رسول اللہ کا دنیا سے ٹر جانا, مر جانا, وفات پا جانا, دنیا سے چلے جانا, دنیا سے اللہ کا توڑ جانا, دنیا سے منقطع ہو جانا, دنیا سے ختم کر کے چلے جانا, تب بھی للہ صرف ایک اللہ کے لیے ہو اور کسی کے لیے نہیں. جس طرح پیغمبر کی حیات ساری زندگی اللہ کی وحدانیت بیان کرتی رہی, اسی طرح پیغمبر کی وفات بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. کیوں؟ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور لوگوں, سارا جہان ختم ہو جائے گا, یہ فنا ہو جائے گا, نہ کوئی شاہ بچے گا, نہ کوئی خان بچے گا, نہ کوئی مار بچے گا, نہ کوئی مرد بچے گا, نہ کوئی عورت بچے گی, نہ کوئی بچہ, نہ کوئی جوان, نہ کوئی بوڑھا, نہ کوئی پہلوان, سب دنیا سے توڑ جائیں گے. حتیٰ کہ جبرائیل بھی مر جائے گا, اسرافیل بھی مر جائے گا, حتیٰ کہ یہ آسمان پھٹ جائے گا, پہاڑ اڑ جائیں گے, یہ سمندروں کو آگ لگ جائے گی, سب چیز ختم ہو جائے گی, ایک بچے گی تو میرے اللہ کی ذات ہی بچے گی. اس لیے میں ایک اللہ کا پجاری ہوں, تم غیر اللہ کے پجاری ہو. اللہ کے پجاری اور غیر اللہ کے پجاری کا رشتہ نہیں ہوتا. اللہ کے پجاری غیر اللہ کے پجاری کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا. اللہ کے پجاری غیر اللہ کے پجاری کا آپس میں ذبیحہ کا محبت نہیں بڑھ سکتی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, تم مجھ سے جدا ہو, میں تم سے جدا ہوں. اس لیے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور لوگوں, میرے محمد کی وفات بھی یہ دلیل ہے اللہ دی وحدانیت, کیونکہ ہمیشہ رہنے والا ہے تو کون ہے, سدا زندہ رہنے والا ہے تو کون ہے. اگر محمد رسول اللہ سدا زندہ رہنے والا ہوتا تو پھر اللہ وحدہ لا شریک نہ ہوتا, پھر اللہ اکیلا نہ کہا جاتا,
پھر تو محمد پاک بھی شریک ہو جاتے۔ اس لیے یاد رکھو، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ محمد پاک کو کہنا وفات پا گیا یہ بے ادبی ہے۔ اللہ کی قسم، محمد پاک کے بارے میں کہنا وفات پا گئے ہے یا فوت ہو گئے، یہ بے ادبی نہیں، یہ با ادب ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اگر لگانا ہے فتویٰ کہ جو محمد پاک کو کہے گا میت وہ فلاں فلاں ہے، سب سے فتویٰ قرآن کے اوپر لگاؤ، قرآن کے اوپر فتویٰ لگاؤ، انک میت و انہم میتون، میرے پیغمبر بے شک آپ بھی وفات پائیں گے، وہ بھی مر جائیں گے۔ اور یہ بھی سنتے جائیں، یہ لفظ انا تحقیق کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے کہا انکا، میرا پیغمبر بے شک آپ، حالانکہ نبی پاک تو وفات کے منکر بھی نہیں تھے، اور یہ باتیں تو کہا کرتے تھے مشرکین مکہ کہ محمد پاک وفات پا جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ نے کہا اگر میرا محمد وفات پا جائے گا تو ہمیشہ تم بھی نہیں رہو گے۔ جہاں بھی اللہ نے دفاع کیا ہے محمد پاک کا ہر مقام پر، ظالموں نے کہا کہ محمد پاک شاعر ہے، اللہ نے کہا شاعر نہیں ہے۔ ظالموں نے کہا محمد پاک مجنون ہے، اللہ نے کہا بے وقوفو، میرا محمد مجنون نہیں ہے۔ جو مجنون ہو وہ عقل سے فارغ ہوتا ہے، جو عقل سے فارغ ہو اس کو تو اپنی ماں بیٹی کی بھی تمیز نہیں ہوتی، اس کو تو حرام حلال کی تمیز نہیں ہوتی۔ اس گلوں میرا پیغمبر مجنون نہیں ہے۔ انہوں نے کہا محمد شاعر ہے، اللہ نے کہا تم بے وقوف ہو، میرا محمد شاعر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا محمد مسحور ہے، اللہ نے کہا نہیں ظالمو، تم ظالم تھے کافر ہو، میرا محمد مسحور نہیں ہے۔ قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ میرا پیغمبر جیرے آپ کے مننے والے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے پیچھے جا رہے ہو جس کے اوپر جادو چل گیا ہے، اس کا عقل ٹھیک نہیں رہا۔ میرا پیغمبر یہ ظالم ہے اور تیری بے ادبی کر کے اس مقام میں گر چکے ہیں، اگر یہ باتیں کرتے بھی رہے تو تب بھی یہ گمراہ ہے۔ لیکن جب موت کی باری آئی انہوں نے کہا محمد پاک وفات پا جائے گا، اللہ نے کہا میں بھی کہتا ہوں انک میت و انہم میتون، میں تحقیقاً کہتا ہوں محمد پاک وفات پا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے مشرکین مکہ کے بارے میں تو تحقیق ہے وہ، کیونکہ محمد پاک کو کہتے تھے وفات پا جائے گا، اللہ نے کہا انہم میتون، تم بھی وفات پا جاؤ گے۔ لیکن یہاں محمد پاک تو موت کے منکر بھی نہیں تھے، تب اللہ نے حرف انہ کیوں لگا دیا؟ اس لیے کہ اللہ کو پتہ تھا آنے والے وقت میں ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن و سنت کا دعویٰ کریں گے، اپنے آپ کو محمد پاک کا امتی کہلانے والے ہوں گے اور کہیں گے کہ محمد پاک اتنی بڑی ہستی، محمد پاک اتنے مرتبے والے، اتنے مقام والے، اتنے دبدبا والے، دونوں جہانوں کے سردار، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ محمد پاک کے اوپر وفات آ جائے؟ اس لیے ہو سکتا ہے کوئی منکر ہو جائے محمد پاک کی وفات کا، اس لیے اللہ نے شروع سے حرف انہ تحقیق کا لگا دیا۔ اور میرے سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا پکی بات ہے محمد بھی وفات پا جائے۔ اس لیے محمد پاک کے اوپر میت کا لفظ بولنا کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ جو کہے محمد پاک کے اوپر میت کا لفظ بولنا بے ادبی ہے تو پھر اس کو ماننا پڑے گا کہ سب سے پہلی بے ادبی نعوذ باللہ کرنے والا محمد پاک کی اللہ ہے۔ اللہ نے کیوں کہا میتوں؟ اگر محمد پاک کے اوپر میت کا لفظ اطلاق کرنا بے ادبی ہے تو پھر سب سے پہلے اہل بیت کا دشمن بننا پڑے گا۔ کیوں ازواج کہہ رہی ہے انہ کا میت و انہم میتون؟ اگر میت کا لفظ بولنا بے ادبی ہے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ اول ہے مسلمین کا، جو مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اول نمبر کا خلیفہ ہے تو ابو بکر صدیق ہی ہے، پھر تو ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہنا پڑے گا۔ جب منبر کے اوپر کھڑے ہو کر بیٹھ کر ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا تھا، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو چکے تھے، حضرت عمر نے تلوار پکڑی ہوئی تھی، خبردار اگر کوئی کہے گا کہ محمد پاک وفات پا گئے ہیں میں عمر اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ عمر کو سمجھائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا تھا اور کہا تھا طبت حیا و میتا، تہاڈی زندگی بھی پاک ہے، آپ کی وفات بھی پاک ہے۔ پھر چادر ڈال کر رونے لگا، آنسو گرنے لگے آنکھوں سے جیسے موتی گرتے ہیں لڑیوں سے۔ واپس آ کر ممبر کے اوپر بیٹھ
کے لیتا ہے. اور لوگوں من کان منکم یعبد محمد فإن محمدا قد مات من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. سن لو جو کوئی محمد پاک کی عبادت کرتا تھا آج ابو بکر کہہ رہے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں قد مات محمد وفات پا گئے ہیں. محمد پاک کیا پا گئے ہیں؟ ہاں پھر تو قد مات ابو بکر کہہ رہے ہیں. حضرت عمر تصدیق کر رہے ہیں, حضرت بلال تصدیق کر رہے ہیں, عثمان تصدیق کر رہے ہیں, حضرت علی تصدیق کر رہے ہیں, حضرت حسن حسین تصدیق کر رہے ہیں, حضرت معاویہ کر رہے ہیں, زبیر کر رہے ہیں, طلحہ کر رہے ہیں. لاکھ سے اوپر محمد پاک کے صحابی ہیں. سب صحابہ کہہ رہے ہیں ابو بکر سچ کہہ رہا ہے تو. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب سنتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے کلمات یہ زبان سے نکلے ہوئے, کہتا ہے اللہ کی قسم ابو بکر محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتیں آج آ رہی ہے. انکا میت و انہم میتون. ہاتھ سے تلوار گر گئی حضرت عمر کے اور گر پڑے اپنے گھٹنوں کے بال. کہتے ہیں اللہ کی قسم معلوم ہوتا ہے قرآن کا نزول آج ہو رہا ہے. پھر تو سب کو بے ادب کہنا پڑے گا. کل سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اس لیے محمد پاک کے اوپر وفات آنا یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. جو محمد پاک کی وفات نہیں مانتے خدا کی قسم اللہ کی وحدانیت نہیں مانتے, کیونکہ ہمیشہ سدا رہنے والا ہے تو صرف میرا اللہ ہی اور کوئی نہیں رہ سکتا. سدا ہر چیز مٹ جائے گی. اس لیے فرمایا میرا پیغمبر اعلان کر جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں ان کی تم عبادت نہیں کرتے. سن لو لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین ہے. تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں, میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ نے کہا میرا پیغمبر جب تو یہ اعلان کرے گا میں بھی اعلان کر دوں گا تجھے فتح دے رہا ہوں. تو اعلان کرے گا او کافروں آپ ہم سے جدا ہم تم سے جدا. میرے پیغمبر میں فتح کا اعلان دیتا ہوں آپ کو. پوری دھرتی کے اوپر تیرا نعرہ بجے گا, پوری دھرتی کے اوپر تیرا اعلان ہوگا. اذا جاء نصر اللہ, او دنیا لے اللہ کی مدد آ گئی ہے, والفتح اور فتح آ گئی. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو دیکھے گا میرا پیغمبر لوگوں کو دین میں فوجیں در فوجیں داخل ہو رہے ہوں گے, گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہوں گے, ٹولے در ٹولے داخل ہو رہے ہوں گے. اور یہ احادیث قرآن مقدس کی سورۃ نصر محمد پاک کی وفات کی بھی دلیل ہے, کیونکہ میرا پیغمبر جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ مشن آپ کا کامیاب ہو گیا, آپ کی صدا کامیاب ہو گئی, آپ کی محنت رنگ لا گئی ہے. اس لیے میرا پیغمبر آج اسلام کے اندر ایک ایک نہیں آئیں گے افواجا, لشکر در لشکر آئے گے تیرے اسلام کے اندر داخل ہوں گے. میرا پیغمبر تو کیا کرنا فسبح بحمد ربک, تو کیا بیان کرتا رہنا. مشکل کشا بھی اللہ, حاجت روا بھی اللہ, غائب دان بھی اللہ, ہر جگہ حاضر ناظر بھی اللہ, مختار کل بھی اللہ, بگڑیاں بڑھانے والا بھی اللہ, موت حیات کا مالک بھی اللہ, بیٹے بیٹیاں دینے والا بھی اللہ. فسبح تسبیح بیان کرتا رہے میرا پیغمبر بحمد ربک, اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. اے لوگوں فسبح, اللہ کے ساتھ شریک نہیں, اوپر مشکل کشا نہیں, اللہ تو مشکل کشا نہیں, بابا ہجویری مشکل کشا نہیں, بابا کبیر مشکل کشا نہیں, دولہ شاہ مشکل کشا نہیں, شاہ حسین مشکل کشا نہیں, خود محمد پاک مشکل کشا نہیں, حضرت حسین مشکل کشا نہیں, حضرت علی مشکل کشا نہیں, کوئی نوری ناری بشری مشکل کشا نہیں. فسبح میرا محمد تعریفہ بیان کرتا رہے بحمد اللہ دناتا, تعریفہ پڑھتا رہے جا میرا پیغمبر. واستغفر, تو استغفار بھی کرتا رہے میرا پیغمبر اسی سے. انہو کان توابا, بے شک وہ توبہ قبول کرنا لے, اور توبہ قبول کرنا لی ہستی جمی بھی اجلی تھا کوئی نہیں, اور قبول کرنا لی ہستی کوئی نہیں. میرا پیغمبر جب کافروں سے بائیکاٹ کرے گا میں فتح بھی دوں گا اور تیرے دشمن کو تباہ اور برباد بھی کر دوں گا. فتح بھی دوں گا اور
تیرے دشمن کو تباہ اور برباد بھی کر دوں گا۔ دیکھیے ابو لہب یہ ذرا اللہ کے رسول کے راستے کے اوپر کانٹے بچھایا کرتا تھا، اللہ کے رسول کو ستایا کرتا تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، اور ابو لہب خود تباہ، خود برباد ہو گیا۔ اے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابو لہب نے جشن منایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے ابو لہب کو بتایا گیا تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اس نے اپنی لونڈی سبیہ کو کہا تھا تجھ کو میں نے آزاد کر دیا ہے۔ دیکھ اس نے جشن منایا، میلاد منائی تھی، اس لیے ابو لہب چلا تو جہنم میں گیا، لیکن جب پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتا ہے، کیونکہ یہ جشن منانے کی برکت سے اللہ نے اس کو یہ انعام دیا ہے۔ یاد رکھو یہ سب جھوٹ سے خرافات ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تبت یدا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے۔ کس سے پانی نکلتا ہے؟ اور ہاتھ سے پانی نکلنا، انگلیوں سے چشموں کا جاری ہونا، یہ میرے محمد کا معجزہ ہے، یہ میرے محمد پاک کا معجزہ ہے۔ یہ کافروں کا شیوا نہیں بن سکتا، کافروں کی شان میں یہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے لاکھ دفعہ کرتے رہے ابو لہب کافر ہو کے مرا ہے، مسلمان ہو کے نہیں مرا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ بھی برباد ہو گئے اور ابو لہب خود بھی برباد ہو گیا۔ باقی رہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، وہ دنیا جری جمع کر کے رکھدا ہوندا، جمعہ میل میل کے رکھدا ہوندا، جمعہ کا جمعہ کا ساری دنیا کٹھی کر کے رکھدا ہوندا۔ فرمایا ما اغنا عنہ مالہ، کوئی فائدہ مال نہیں دیتا کو، ساری دنیا لے مال اتھے ہی رہ گئے، کوٹھے اتھے رہ گئے، جدادہ اتھے رہ گئے، سارے خزانے اتھے رہ گئے، اور ماں کسب جتنے شرکیہ فیلا کرندہ رہ گئے، قبرہ پجیدہ رہ گئے، بت پجیدہ رہ گئے، غیرہ دنات نظر و نیازہ دیدہ رہ گئے۔ اور یہ دنیا لے سوڑ گھنو، اللہ دی قسم موت حیات دیدہ پتہ تا زندگی دا کوئی لے، پتہ نہیں تو سانسا مل دے بھی ہے یا کوئی نہ ملنے۔ اللہ دے نا دی نیاز تا جائز نے، لیکن پیر دے نا دی نیاز دیتی ہوئی خنزیر تو بھی بڑی حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتہ والدمہ ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله، مردار بھی حرام، دم مسبوع بھی حرام، خنزیر بھی حرام۔ وہ توڑے پیر بابے کبیر دے نات کھجور دا گکا دیتا ہویا خنزیر تو بھی ود کے حرام۔ اس گلوں خیال رکھا ہے، غیر اللہ دے نا دے نظرانے نہ پہ کھوائے، غیر اللہ دے نا دے سبیلہ نہ پہ پیوائے، غیر اللہ دے نا دے سبیلہ لگیا ہویا دے نیڑے نہ پہ لوائے، حتیٰ کہ غیر اللہ دے نا دے دیتے ہویا سبیلہ اپنے جانورہ کوئی نہ پہ کھوائے۔ اس گلوں او جرا مال بھی کماتا ہاں ابو لہب، اس کو مال بھی کوئی فائدہ نہ دیتا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اے ایسا کہ کر رہا ہے ابو لہب کو جہنم دے اندر سب اسانار کہ کھڑے ابو لہب کو جہنم ہی چھے، اسا بلدی ہوئی بھاج سجنا ہے، تجھے دا جیدہ ہوڑتا ساتھ جو چھوڑا ہے اس پہ، اسا ساتھ چھوڑا ہے پیا، باقی کیا ہوا ہے ومراتو ہو، جیری اس دی بیوی آئی، وہ بھی لکڑیاں جمع کر کے، کنڈے کٹھے کر کے محمد راہ دے ہوتے بھی چھے دی ہو دی آئی، اسا ہوں دی بیوی کو بھی تباہ تے برباد کیتا، اس رسی نال جیری گھتی ہوئی آئیس، اسی نال گھوگا دے کے اسا برباد کر چھوڑا۔ میرا پیغمبر جدہ کافر نال بیکاٹ ہو گئی، اسا کیتا ہے تے کو فتح دیتا ہے، تیرے دشمنوں کو تباہ تے برباد کیتا ہے سے، دوجہ نمبر تے میرا محمد رسول اللہ جیرے مسئلے توحید دی خاطر اعلان کریں، درہ بج کے بیان کر، قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ لوگوں اللہ ہی کے اور کوئی نہیں، اللہ صمد، اللہ نردھارے، اللہ دا کوئی شریک نہیں، اس دی ہر تو بغیر نہیں بجان دی، لیکن دنیا دی اس تو بغیر نہیں نب سکتے۔ او کئی اندہ پوتر کوئی نہیں، او کہے
دا پتر کوئی نہیں، اوندا کوئی ہمسر کوئی نہیں۔ میرا پیغمبر جدا مسئلہ توحید بیان کرے سے، کوئی تطویز کرن دی کوشش کرے سی، کوئی جادو کرن دی کوشش کرے سی، میرا محمد رسول اللہ میں تے کو دعا دسے نا، اے پردہ وجے تے ساریا کافراں دا مقابلہ ہو سی۔ قل اعوذ برب الفلق، آنکھوں میرا پیغمبر کول کہہ دے تو او لوگو اعوذ میں پناہ چاہ گیا ہونوی تے ہنداوی کہندی پناہ بے رب الفلق جیرا صبح دوی رب اس دی پناہ چاہ گیا کس دولو من شر ما خلقا، ہر اس بدماشی دے شارے جو جیرا مالک پیدا کی دیئے پہ میں اپنے رب دی پناہ چاہ گیا پیا، اور باقی من شر غاسقل اذا وقب، وہ جدان دھیرے چھا جاول بڑے بڑے شرارتی پیدا ہو جالے، بڑے بڑے ڈکیتے پائے جالے، بڑے بڑے دشمن آلے اپنے وار کر جالے، میں دھیرے دے چھا منجانا لے شر تو بھی تیری پناہ چاہ گیا، تیری پناہ چاہ گیا من شر النفاسات فی العقد، او گرا دے وچ جڑے پوریا جماعتاں پھوکے مارن والے تے جادو کرے لے، اللہ میں تیری پناہ چنا تو بھی تیری پناہ چاہ گیا پیا، من شر حاسد اذا حسد، حسد کرن والا دے شر چوں بھی اللہ میں تیری پناہ چاہ گیا پیا۔ قل میرا پیغمبر اعلان کر اعوذ برب الناس، او لوگوں میں اللہ دی پناہ چاہ گیا جیرا لوگاں دا بھی رب مالک الناس، لوگاں دا بھی مالک الہ الناس، سارے لوگاں دا الہ بھی من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے جو ڈال کے پیچھے ہٹ جاتے آئے پہ، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں شیطان، ان سے بھی میں پناہ میں آ گیا ہوں، من الجنۃ والناس، کچھ شیطان جنوں سے اور کچھ شیطان انسانوں سے۔ یہ دعا پڑھانے والا کون ہے؟ اللہ پڑھانے والا ہے محمد پاک کو۔ دیکھو ان میں سے کسی ایک لفظ کا معنی نہیں ہے کہ محمد پاک پر جادو ہو گیا تھا، یہ دعائے کلمات ہے اللہ نے سکھا دیے، اور محمد پاک کو جس اللہ نے کلمے سکھا دیے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ لبید بن عاصم یا اس کی بہنیں یا لڑکیاں جادو کرے اور محمد پاک کا دماغ خراب ہو جائے۔ ساری روایت جھوٹی ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، حکایتیں ہو سکتی ہے، من گھڑت محمد پاک کی بے ادبی کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن جادو کفر ہے، محمد پاک کا وال بھی ٹیڑھا کوئی نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اب ادب و احترام سے چلے جانا اپنی جگہ پر، وہاں آپ نے افطار کرنا ہے، روزہ اللہ جزائے خیر دے۔